کسی جنگل میں ایک دھوبی رہتا تھا۔ اس دھوبی کا ایک گدھا بھی تھا جس سے وہ اپنے روزمرہ کے کام لیا کرتا تھا۔ دھوبی اپنے گدھے کو بہت پیار کرتا تھا، لیکن اسے خوراک دینے میں بہت کنجوسی کرتا تھا۔ بیچارہ گدھا اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ گھر لوٹتے وقت بیچ جنگل میں بوجھ کی وجہ سے گر پڑا۔ بیچارہ دھوبی پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ اگر کاش میں اسے اچھی خوراک دے پاتا تو آج یہ سب دیکھنے کو نہ ملتا۔ دھوبی پریشانی کے عالم میں ذرا آگے بڑھا تو اسے ایک مرا ہوا شیر نظر آیا۔ دھوبی کو اچانک خیال آیا اور اس نے شیر کی کھال کو گدھے پر لاد کر گھر لے آیا۔ شیر کی کھال کو دھوبی نے اپنے گدھے کو پہنا دی اور اس کا بھیس بدل ڈالا۔ اب دھوبی نے اپنے گدھے کو کھیتوں میں چھوڑ دیا۔ کسانوں نے شیر کو دیکھا تو خوف سے بھاگ گئے اور گدھا بے خوفی سے چرتا رہا۔ صبح ہوئی تو دھوبی اس گدھے کو گھر لے آیا تو دھوبی بھی خوش اور گدھا بھی خوش۔ وہ کیسے کہ گدھا اپنی مرضی کا کھانا کھا کر موٹا ہو گیا تھا۔ وہاں کسان فصلوں کے نقصان کو دیکھ کر پریشان تھے۔ انہوں نے چھپ کر انوکھے شیر کو دیکھا جو گوشت کھانے کی بجائے گھاس کھا رہا تھا، اور ساتھ ہی گدھے نے ڈھینچوں ڈھینچوں کی آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ کسان خوف زدہ ہو گئے اور ان میں سے ایک کسان فوراً بولا، اچھا تو ہم بے وقوف بن رہے تھے، یہ تو شیر کی کھال میں چھپا ہوا گدھا ہے۔ اسی غصے میں آ کر تمام کسانوں نے مل کر اس گدھے کو پکڑا اور بہت مارا پیٹا اور اسی طرح اس کا کام ادھر ہی تمام کر دیا۔ دھوبی روز کی طرح صبح اپنے گدھے کو لینے آیا تو اپنے گدھے کو مرا ہوا پایا اور دھک سا رہ گیا، اور ساتھ ہی افسوس سے کہنے لگا، کاش میں ایسا نہ کرتا تو آج میرا گدھا میرے پاس ہوتا۔ اسی طرح دھوبی اپنا ہاتھ ملتا رہا اور ساتھ ہی دل میں کہتا رہا کہ اب میں کر ہی کیا سکتا ہوں۔ اگر میں نے ان سے کوئی بات کی تو انہوں نے میرے گدھے کی طرح مجھے بھی مار ڈالنا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کا حق کھانے سے بہتر ہے کہ اپنی حلال کی محنت کر کے کھاؤ۔